بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مسلم امہ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ کو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں گی، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اصلی نام گرامی محمد اور القاب سلطان المشائخ اور نظام الدین اولیاء تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار احمد بن دانیال بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لے آئے۔ نظام الدین اولیاء کی ولادت باسعادت 638 ہجری میں شہر بدعون میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بے حد عبادت گزار اور زاہدہ خاتون تھیں۔ دلی ان دنوں علم و فضل کا گہوارہ تھا۔ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ کر علم و حکمت کے موتی بکھیرے۔ 5 سال کی قلیل عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جید علماء سے درس و تدریس کے ذریعہ تعلیم حاصل کرتے رہے۔ خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کمال الدین زاہد سے مشارکی الانوار کا درس لیا۔ مولانا کمال الدین اپنے زمانے کے جید عالم، متقی اور دیندار بزرگ تھے۔ اپنے مرشد بابا گانشکر رحمۃ اللہ علیہ سے عوارف المعارف اور تمہید ابو شکور رسالی پڑھی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تمام درویشوں کی زندگی عسرت، تنگی اور فاقہ میں گزرتی تھی۔ ایک مرتبہ بابا فرید گانشکر نے لقمہ اٹھانے کے لیے پیالہ میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں گرانی محسوس ہوئی اور لقمہ اٹھا نہ سکے۔ فرمایا، اس سے اسراف کی بو آتی ہے۔ پوچھا، نمک کہاں سے لا کر ڈالا ہے؟ خواجہ صاحب نے لرزش کے عالم میں عرض کیا، قرض کا ہے۔ بابا گانشکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ درویشوں کو فاقہ سے موت آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ لذت نفسانی کے لیے وہ مقروض ہوں۔ یہ کہہ کر پیالوں کو غربا میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین کا خود بیان ہے کہ اسی دن انہوں نے قرض لینے سے توبہ کی۔ درویشوں کا توکل خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ توکل کا تقاضا ہے کہ قرض سے ضروریات لذت پوری نہ کی جائیں۔ حضرت بابا گانشکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل کا علم شیخ علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ اور سینے کا علم شیخ نظام الدین بادیونی کو ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کو قرآن حکیم حفظ کرنے کا حکم دیا تو دلی شہر کے شور و غوغا کی وجہ سے جنگل جا کر حفظ کرتے تھے۔ ایک دفعہ 4 روز سے مسلسل فاقہ کشی تھی۔ آپ کی پڑوسن نیک بی بی نے کچھ آٹا بھیجا، وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں بھی تھی۔ شیخ کمال الدین یعقوب نے مٹی کے برتن میں آٹا ڈال کر آگ پر چڑھا دیا۔ اسی وقت ایک درویش آ پہنچا۔ اس نے کچھ کھانے کو مانگا۔ خواجہ صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سامنے رکھ دی۔ اس نے دیگ سے کچھ گرم لقمے منہ میں ڈالے، پھر دیگ اٹھا کر زمین پر پٹخ دی اور یہ کہتا ہوا غائب ہو گیا کہ شیخ فرید الدین گانشکر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نظام الدین کو باطنی نعمتوں سے مالا مال کیا اور میں نے ان کے ظاہری فقر کی دیگ توڑ ڈالی۔ اب وہ سلطان ظاہر اور باطن سے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی عسرت اور تنگی میں نہ رہے۔ آپ ہجوم کا شور و غوغا پسند نہیں کرتے تھے۔ شور و غل کو عبادت اور ریاست میں خلل تصور کرتے تھے۔ دلی ان دنوں بہت مصروف اور پرآشوب شہر تھا۔ لوگوں سے ایک نعرہ کشی کر کے خدا سے لو لگانا آسان ہے۔ بندہ خلق کی موجودگی میں بھی تعلق باللہ میں خلل نہ آئے، چنانچہ اس اصول کے تحت غیاث پور شہر کے ہنگامہ پروری میں بھی مصروف عبادت رہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کی مریدی سے بہت سے گناہ گاروں نے توبہ کی۔ 5 وقتہ فرض نماز کے علاوہ چاشت اور اشراق کے پابند ہو گئے۔ آزاد اور نیکوکار لوگ نیک کاموں پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تفریحی مقامات پر چبوترے قائم کیے گئے، چھپر ڈالے گئے، کنویں کھدوائے گئے، پانی سے بھرے ہوئے گھڑے اور مٹی کے لوٹے رکھوا دیے گئے، چٹائیاں بچھوائی گئیں۔ ہر چبوترا، ہر چھپر میں ایک چوکیدار اور ملازم مقرر کیے گئے تاکہ سب لوگوں اور مریدوں کو شیخ کے آستانے تک آنے میں، وضو، نماز کی ادائیگی میں دقت نہ ہو۔ دہلی کے فقہا نے آپ کے خلاف فتوے صادر کر رکھے تھے، سخت عداوت اور حسد کا شکار تھے۔ انہوں نے مباحثے میں عداوت سے بھرپور باتیں بھی کیں۔ وہ فقہی روایات کو احادیث مقدسہ سے مقدم رکھتے تھے۔ ان لوگوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اعتقاد نہ تھا۔ سلطان غیاث الدین نے محبوب الہی کو پیغام بھیجا
اس پیغام کو پڑھ کر محبوب الہی کی زبان سے صرف یہ نکلا، ابھی دلی بہت دور ہے۔ چنانچہ غیاث الدین تغلق افغان پور میں ایک نئی تعمیر شدہ عمارت میں مقیم تھا کہ اچانک یہ عمارت رات کو مسمار ہو گئی، جس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے 18 ربیع الاول 725 ہجری میں وفات پائی۔ سلطان محمد تغلق نے آپ کے روضہ مبارک کی عمارت تعمیر کروائی۔ آپ کا مزار بھارت کے شہر دلی میں واقع ہے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال آپ کی وفات کے دن اپریل کے مہینے میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں بہت سے ملکی اور غیر ملکی عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ بزرگان حق تبرک نفوس ہوتے ہیں۔ ان کے روحانی اور باطنی فیوز سے دنیا ہدایت کی روشنی میں راستوں پہ راستہ ہوتی ہے۔ وہ جلتی ہوئی قندیل اور روشن ستاروں کی مانند ہوتے ہیں۔ ہزاروں بدکار اور بے نماز بدکاری سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور عبادت الہیہ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ریویورز، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمات کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔